لیکن خلافت کا جو ہے اظہار نہیں کیا تھا. لیکن جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو امیر معاویہ جو ہے ملک شام میں کہتے ہیں کہ اب جو ہے میں خلیفہ ہوں. اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی چلاتے رکھتے جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ سنو اب جو ہے آپ خلافت کے دعوے دور سے معذور ہو جائے. حضرت علی مرتضیٰ کے رکھتے جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جاتے ایک راستے کے جو ہے بیٹھ کر ملاقات ہوتی ہے, بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کرنے کے بعد میں حضرت امام حسن نے کہا کہ سنو اب میں نے جو ہے صدیق کی خلافت کو دیکھا ہے, عمر کی خلافت کو دیکھا ہے, عثمان کی خلافت کو دیکھا ہے, سارے لوگوں کی خلافت کو دیکھا ہے. سنو اور میں نے جنگ جمل بھی دیکھا ہے, جنگ صفین بھی دیکھی ہے. جنگ جمل میں 12,000 مسلمان شہید کیے گئے تھے اور جنگ صفین میں جو ہے 70,000 مسلمان شہید کیے گئے تھے. اب میں جو ہے پور مسلمانوں کا نہیں کہا چاہتا ہوں, اس لیے میری کچھ شرطیں شرط کو مان لو اور میں اپنے ہاتھ سے اپنے دست سے خلافت کی بابر کو چھوڑ رہا ہوں. آقا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی بابر کو ان شرطوں پر کہ میرے ابا حضور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مقام مہربان میں جنگ کیے تھے, جنگ کرنے کے بعد میں جو میرے ابا حضور کے ساتھ ان سے اپنی محبت کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم خلیفہ بن جاؤ اور ابا حضور کے جو ہے چاہنے والوں کو پکڑوا کے جو ہے اسی رنجش میں جو بیٹھیں گے. جو مہربان کے درمیان جنگ ہوئی تھی, مہربان مکان کے ساتھ جو ہے جنگ ہوئی تھی, اس جنگ کے بدلے میں اس کا جو ہے اس بات کو سوچ کر مسلمانوں کو پھر جو ہے قتل کروائے. تو حضرت علی کے واقعہ نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ جو ہے مدینہ میں کسی کو جو ہے کسی طرح سے تکلیف نہ ہونے پائے, ساری باتوں کو جو ہے منسوخ کر لیا کرتے ہیں. اور امام حسن کو 1,00,000 روپیہ سالانہ 1,00,000 ماہانہ جو ہے دینار دینے کا عہد دیا. حضرت آقا حسن خلافت کے بابر دور کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد میں حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے لیا کرتے ہیں. اس سے کم جو ہے ادھر جب مقابل مہربان پہ جنگ ہوئی تھی, جنگ صفین, تو کچھ لوگ جو ہے خارجی ہو گئے تھے اور کچھ لوگ رافضی ہو گئے تھے. خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے بہت پہلے 1450 برس پہلے فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری محبت میں 2 لوگ جو ہے کافر ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, جن میں سے ایک شیعہ ہے اور ایک خارجی ہے. اسے رافضی کہتے ہیں, وہ شیعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جماعت اتنی محبت کرنے لگی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو معاذ اللہ خدا کر دیتے, اور خدا کی ذات میں کسی کو شرک کرنا, کسی کو جو ہے ملانا, شامل کرنا, یہ شرک ہے. اور دوسرے خارجی حضرت علی سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ مجھے جو ہے ان کی محبت جو تو خارجی ہو گئے. تو المختصر جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے جنگ و جدال ہوئی, آپ نے خلافت کے بابر دور کو سنا تو 3 کافر جو ہے 3 خارجی, تاریخ میں بتایا جا رہا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم اور جو ہے برق ابن عبداللہ اور بطیر ابن نمیر جو ہے, یہ 3 لوگوں نے مشورہ کیا کہ عمر ابن عاص, حضرت امیر معاویہ اور علی مرتضیٰ کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھ
کرتا ہے مشورہ کرتا ہے اور جو ہے امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے جو ہے برق بن عبداللہ اور جو ہے سفیان کو جو ہے عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ تین جو ہے بہت بڑے بہادر اور اجلے صحابی رسول مانے جاتے تھے، تو ان تینوں کے خارجیوں نے مشورہ کیا تھا کہ ان تینوں حضرات کو قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ عبدالرحمن بن ملجم نے جو اپنے مشن میں کامیاب ہوا، لیکن یہ دونوں شخص برق ابن عبداللہ اور بکیر ابن جو ہے نمیر نے، یہ دونوں شخص ناکامیاب ہوئے، اور ناکامیابی ہونے کے بعد یہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں جب پہنچتا ہے کوفہ میں پہنچنے کے بعد میں یہ خارجیہ عورت پر فریفتہ ہو جایا کرتا ہے، اس کا ناجائز تعلق رہتا ہے، تو اس عورت نے مہر ادا کیا کہ مہر جو ہے رکھا گیا تھا یا تو 3000 درہم، یا سب سے بڑی مہر اس نے رکھی تھی کہ علی مرتضیٰ کا سر کاٹ کر میرے پاس لا کے رکھو گے تب میں تم سے نکاح کروں گی۔ وہ عورت بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی، یہ اس پر فریفتہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا اور کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اس کا نام کہا کہ انتقا کچھ بتایا جائے تعلیم میں، مطلب بہرحال وہ خارجی عورت تھی، تو اس عورت نے اپنے مہر میں رکھا کیا تھا یا تو 3000 درہم اور یا سب سے بڑی جو مہر اس عورت نے رکھی تھی، اس نے کہا تھا علی مرتضیٰ کے سر کو کاٹ کے لاؤ تب میں تم سے نکاح کروں گی۔ وہ دیوانہ ہو گیا اور عبدالرحمن ابن ملجم جو ہے